اب آگے پہنچے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر امتحان پچھلے امتحان سے زیادہ سخت. سارے ان چیزوں سے گزر کے جب دشمن کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے تو دشمن کی تعداد، ان کا ساز و سامان اور اپنا اور ان کا فرق دیکھ کر ایک بار دل لرز گئے، اور بس یہ ہو گیا کہ بھاگو ادھر سے، جان بچا کر نکلو، یہاں لڑائی نہیں ہو سکتی. یہ تو اگر ہماری طرف چل بھی پڑے صرف انہوں نے کہا قدموں تلے رون دیں گے. قد کا اتنا زیادہ فرق تھا، باقی چیزیں لڑائی تو اپنی جگہ پر رہی. اس وقت میں کون لوگ کام ہیں؟ وہ لوگ جو فدائین ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کو جان دینے کے شوق سے بےتاب ہوتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ کیا ہے یار، کس لیے بھاگنا ہے؟ موت کے خوف سے ہی بھاگنا ہے تو یہاں جہاد میں آنے والی موت تو موت ہی نہیں ہے، اس لیے بس کھڑے رہو، یہاں سے ہلو نہیں. اللہ نے وعدہ کر کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نصرت فرمائیں گے. نہ بھی آئی، ہم اگر شہید ہو گئے تو وہ بڑی کامیابی ہے. تو ایسا آدمی جس کی نظر میں شہادت بڑی کامیابی ہو، اپنے ساتھ اور بھی کتنے لوگوں کا ایمان بچا لیتا ہے. انہوں نے باقی قوم کو سمجھا کر روک لیا اور وہ کھڑے ہو گئے آنکھیں بند کر کے. انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ بس ہماری قوت نہیں ہے لڑنے کی، اب آپ جانے دشمن جانے، ہمارا کام یہاں تک آنا تک کھڑے ہونا تھا، ہم آ گئے. فہزموہم باذن اللہ. بس مسلمان کی لڑائی اتنی ہے. مسلمان نظریہ جہاد کو سمجھے، اپنے دل میں بٹھائے. ہر مسلمان مرد و عورت اس نظریہ جہاد کو دل میں بٹھائے کہ جہاد اللہ کی طرف سے فرض ہے مسلمانوں پر، اور اس میں موت نہیں ہے. اگر موت آ بھی جائے تو موت نہیں ہے. اول تو ہر کسی پر آنی نہیں. آپ دیکھیں بدر میں 313 صحابہ کھڑے ہوئے تو ہمیشہ لشکر کے کم لوگ ہی شہید ہوتے، زیادہ تو واپس آتے. پوری اسلامی تاریخ میں آپ کوئی لڑائی ایسی بتا دیجئے جس میں مسلمانوں کے لشکر کے زیادہ لوگ شہید ہوئے کم واپس آئے. ایسی ایک لڑائی بھی نہیں ہے. زیادہ لوگ ہمیشہ واپس آتے. شہید ہونے والے کی تعداد تو لشکروں میں 2 یا 3% ہوتی ہے، صرف 2 یا 3%، بہت زیادہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں. تو اس یقین کو اپنے دل میں بٹھا کر ہر مسلمان نظریہ جہاد کو اپنائے کہ اس کا موت سے کوئی تعلق نہیں. زندگی موت کا معاملہ اللہ رب العزت کا دفتر ہی الگ ہے، رجسٹر ہی الگ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے نظریہ جہاد. اس کے بعد نظریہ جماعت کو اپنائے کہ جماعت بنے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، اور جماعت اسی گروہ کو کہا جاتا ہے جس کا ایک امام ہوتا ہے. امام کے بغیر جماعت نہیں ہوتی. اور پھر اس نظریے کو بٹھائے کہ امام کی اطاعت اسی طرح لازم ہے جیسے نماز میں آپ امام سے رکوع میں پیچھے رہ گئے، سجدے میں پیچھے رہ گئے، وہ رکوع یا سجدے میں آپ پیچھے کھڑے رہ گئے اور وہ وہاں سے اٹھ گیا تو آپ کی تو نماز فاسد ہو گئی، آپ اس جماعت کا حصہ ہی نہیں رہے. تو امام کی اس طرح اطاعت کرنا کہ اٹھنے اسی کے اٹھانے پر اٹھنا، اسی کے بٹھانے پر بیٹھنا، اسی کے لڑانے پر لڑنا، اسی کے روکنے پر رکنا، یہ ساری اطاعت اپنے اندر پیدا کرے کہ انسان اس میں سے کسی چیز کے اندر روگردانی نہیں. اور اس کے بعد ان سارے نظریات کو لے کر میدان جنگ میں جا کر دشمن کی طاقت کے سامنے کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھے اور یہ کہے یا اللہ میرا کام یہاں تک آنا تھا، اب آپ نے مجھے جتانا ہے آپ کی مرضی، آپ نے مجھے مروانا ہے آپ کی مرضی، میں اپنی مرضی دستبردار ہوا. مسلمان کا صرف ایک کام ہے جو کل بتایا تھا کہ کیل کی طرح اپنے آپ کو میدان جنگ میں ایسا گاڑ دے کہ دشمن میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے لیکن مجھے میدان جنگ سے بھگا نہیں سکتا. میں یہاں اپنے امیر کے حکم پر آیا، میں واپس جاؤں گا تو اپنے امیر کے حکم پر واپس جاؤں گا. امریکہ مجھے نہ لایا نہ امریکہ مجھے واپس بھیج سکتا ہے، نہ دشمن مجھے لے کر آیا نہ دشمن کی طاقت مجھے واپس جانے پر مجبور کر سکتی. مسلمان کا جہاد اتنا ہی ہے. آگے لڑائی میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تو مسلمان کو صراحت سے منع فرما دیا کہ یہ کہنا بھی کبھی مت کہ ہم نے یوں کیا تھا، ہم نے یوں کیا تھا. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یہ مت کہنا کہ ہم نے دشمن کو مارا تھا، وہ اللہ ہی مارتا ہے. یہ مت کہنا کہ ہم نے دشمن کی طاقت کو توڑ دیا تھا، اس کا نقصان نہیں کیا تھا، وہ صرف اللہ ہی کرتا ہے، تم نہیں کرتے. تمہارا کام تو یہاں تک آنا تھا، تم یہاں آ گئے اور تم یہاں پر کھڑے ہو گئے. اب اللہ تمہارے ہاتھوں سے دشمن کو مروا رہا ہے تو اللہ ہی یہ کام کر رہا ہے. اور اگر تمہیں شہادت مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شہید کرا کے اپنا مہمان بنا رہے. ان دونوں چیزوں میں تمہارا کوئی اختیار نہیں. تو ایسے جہاد کا، ایسی جماعت کے جہاد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ دشمنوں کے، اللہ کے حکم سے دشمنوں پر غالب آ جاتی ہے. اس پورے واقعے نے ایک بات سمجھا دی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کے جہاد کا جہاں نتیجہ یہ نہ نکل رہا ہو فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس واقعے کو شروع سے پڑھ کے اپنی حالت پر غور کرنا شروع کریں گے کہ کوتاہی کہاں پر ہو رہی ہے مسلمانوں سے. ضرور ان چاروں مراحل میں سے کسی ایک مرحلے میں غلطی ہو رہی ہے مسلمان سے، اس کی وجہ سے یہ نتیجہ یہ نہیں نکل رہا کہ اللہ کا دشمن مغلوب ہو رہا. اور جہاں اللہ کا دشمن مغلوب ہو رہا ہے باوجود اپنی بہت طاقت کے، قوت کے
اور ساز و سامان کی کثرت کے وہ مغلوب ہو رہا ہے اور مغلوب ہوتا آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، تو اس جہاد پر بھی غور کیجیے. وہ جہاد ہوگا جو ان ساری شرائط کو جامع ہوگا اور یہ شرائط اس میں پوری ہوں گی. اللہ رب العزت نے یہ پورا جہاد اس میں سمجھا دیا. اب ان آیات کا ترجمہ دیکھیے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ کیوں بھاگے تھے اپنے گھروں سے؟ حذر الموت، موت کے خوف سے بھاگ کے. کہا کہ یہ جہاد میں نکلنے کا کہہ رہے ہیں، یہاں سے فرار ہی ہو جاتے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ. مر گئے. ثم احیاهم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. تو عملی طور پر یہ بات سمجھا دی کہ زندگی موت کا تعلق جہاد سے نہیں. اللہ چاہے گا جہاد پہ گئے بغیر سب کو مار دے گا، اور اللہ چاہے گا جہاد پہ لے جا کر سب کو صحیح سلامت واپس لے آئے گا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ بہت فضل والے ہیں لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے.